پھر 11ویں رکوع میں یہ بتایا گیا کہ ہم آج بھی انا لننصر رسلنا، ہم آج بھی رسولوں کی مدد فرمایا کرتے ہیں اور ایمان والوں کی مدد کیا کرتے ہیں، اور کافروں کے لیے کوئی سفارش فائدہ مند نہیں ہوگی، نہ معذرت فائدہ مند ہوگی، ان پر تو بری لعنت ہے، یہ اپنی لعنت میں گرفتار ہوں گے۔ اس کے بعد 12ویں رکوع میں فرمایا گیا کہ اللہ نے رات کو سکون کا باعث بنایا، اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اور اس کے بعد پھر اللہ نے تخلیق انسانی کے مختلف مراحل بیان فرمائے۔ پھر اس کے بعد یعنی یہ فرمایا کہ اللہ جو کچھ چاہتا ہے اسے کرنے کے لیے اسے کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ فرماتا ہے ہو جا تو وہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ان زیادتی کرنے والوں کو آپ نے دیکھا کہ یہ کس طرح اللہ کے آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اور جھگڑتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ آپ صبر فرمائیں، ہم ان کو ہونے والے عذاب کا کچھ حصہ آپ کو دکھائیں یا اس سے پہلے آپ وصال فرما جائیں، آپ کو ہماری طرف ہی تشریف لانا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگلا رکوع شروع ہوتا ہے 14واں رکوع، اس میں فرمایا گیا کہ اللہ الذی جعل لکم الانعام، اللہ نے تمہارے لیے یعنی جانور چوپائے پیدا فرمائے تاکہ تم ان پہ سوار ہو اور انہیں کھا سکو، ان میں تمہارے لیے بڑے نفع ہیں۔ پھر وہی طاقتور ترین قوموں کا قصہ بیان کر کے فرمایا کہ اگر کوئی مرتے وقت ایمان لانے کی بات کرے تو پھر اس کا ایمان کتنا فائدہ مند ہوگا، وَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ، کہ اب اس صورت میں اس کا ایمان فائدہ مند نہیں ہے۔ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب اس نے موت کو دیکھ ہی لیا تو پھر اب اس پر پہلوں کے سے سنت جاری ہو گئی۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور کافر نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ پھر سورہ حامیم سجدہ شروع ہوتی ہے، اور پھر قرآن مجید کے بارے میں فرمایا حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کہ حامیم یہ کتاب رحمان الرحیم کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کتاب میں تفصیلات ہیں، اس کی جو آیات ہیں وہ مفصل ہیں، اور قرآن جو ہے عربی زبان میں ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ لوگ یہ جان لیں کہ آپ بشیر و نذیر ہیں، لیکن پھر بھی ان کی اکثریت اعراض کرتی ہے اور وہ سننا بھی نہیں چاہتے اس کو۔ پھر کفار کی سرکشی کا یعنی حال بیان کر کے مومنین کا فرمایا کہ مومنین کون ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے بارگاہ میں بڑا اجر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق کا واقعہ بیان فرمایا کہ زمین و آسمان کو کس طرح پیدا فرمایا۔ پھر قوم عاد کے زوال کے قصہ ارشاد فرمایا، پھر قوم سمود پر ہونے والا عذاب کہ انہیں کیسے ہلاک کیا، اور پھر فرمایا کہ ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ پھر کفار کے متعلق جو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ اس دن کیا ہوگا جب اللہ کے دشمن آگ کی طرف لے جائے جائیں گے اور یہ گروہ در گروہ ہو جائیں گے، تو اس دن ان کی جو جلدیں ہیں، ان کے کھالیں، وہ ان کے خلاف گواہی دیں گی۔ یہ اپنے کھالوں سے پوچھیں گے تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کہیں گے کہ وہ کھالیں جو ہیں وہ یہ کہیں گی کہ ہمیں قوت گویائی عطا کر دی گئی تھی اور یہ ہمارے بس میں نہیں تھا کہ ہم تمہارے خلاف گواہی نہ دیتے، اور جس طرح تمہیں اس نے پہلے پیدا فرمایا تھا اب تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ تم تو یہ سمجھتے تھے کہ موت آئے گی ہی نہیں، قیامت آئے گی ہی نہیں، تو تمہارے گناہوں کے، تمہارے گمان کے برخلاف یہ سب کچھ ہو چکا ہے اور اب قیامت آ چکی ہے۔ پھر فرمایا کہ ان کے لیے ایسے ساتھی مقرر کر دیے گئے ہیں، ایسے دوست ان کے بن گئے ہیں کہ جو ان کے برے اعمال کو ان کے سامنے خوبصورت کر کے بتایا کرتے ہیں، اور اسی سبب سے انہیں نقصان ہو رہا ہے۔ پھر کفار کا ایک قول بیان کیا گیا کہ کفار کی حالت ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے اس قرآن کو نہ سنو، خوب شور مچاؤ، شاید اس کی وجہ سے تمہیں فائدہ ہو جائے اور اس کی وجہ سے تم غالب آ جاؤ۔ فرمایا کہ ہم انہیں بہت برا عذاب چکھائیں گے اور ہم انہیں ان کے اعمال کی بہت بری سزا دیں گے، یہ اللہ کے دشمن ہے۔ پھر مومنین کی خصوصیات بیان فرمائی گئیں اور فرشتوں کے نزول کا واقعہ بیان فرمایا گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ اللہ کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو یعنی اپنے حسن اخلاق کے ساتھ بلاؤ
اور یہ کہو کہ میں مسلمان ہوں۔ پھر یعنی آگے چلنے کے بعد قرآن مجید کی حقانیت کا بیان اور قرآن مجید میں کسی مداخلت کے امکان کو روک دیا گیا، اور یہ بیان فرمایا کہ اس میں نہ کوئی چیز داخل ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس سے کسی شے کو نکالا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حکیم و حمید کی نازل کردہ کتاب ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو نیک اعمال کرے وہ نیک عمل اس کے کام آئے گا، اور جو برا عمل کرے اس برے عمل کا وبال اسی پر پڑے گا، اور آپ کا پروردگار اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔